إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والتسليم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اور میرے پیارے پھول جیسے بچوں، ہر طرح کی تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، ثنا، مجد، حمد تمام کی تمام اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جو کہ اس ساری کائنات کا تنہا خالق، مالک، مدبر۔ درود اور سلامتی ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اصحاب، تابعین اور تبع تابعین پر۔ اس مختصر سی حمد اور درود بھیجنے کے بعد میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں ایک ساتھ تلاوت کی ہیں۔ قبل کہ ان 2 آیتوں کو میں اپنا موضوع بنا کر اپنی باتیں آگے لیتا چلوں، مناسب سمجھتا ہوں کہ ان آیات کا میں سرسری ایک دفعہ ترجمہ کر لوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیتوں کے اندر فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تم تماموں کو ضرور بالضرور آزمائیں گے، خوف دے کر، بھوک کے اندر ملوث کر کے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں کے اندر کمی کر کے، وَالْأَنفُسِ، جانوں کے اندر کمی کر کے، وَالثَّمَرَاتِ، پھلوں کے اندر کمی کر کے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کن کے لیے بشارت ہے؟ جب ان کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، قالو، کہہ اٹھتے ہیں،
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम, यही वो लोग हैं जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें और बरकतें हैं। व उलाइका हुमुल मुहतदून, और यही सीधे रास्ते पर हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन आयतों के ज़रिए हम तमामों से मुखातब होकर ये बात बता रहा है कि ज़िंदगी तुमको अता कर दी गई है। अब इस ज़िंदगी के मिलने के बाद कोई भी ज़िंदगी ऐसी हो ही नहीं सकती जिसके ऊपर मुसीबत न हो। छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, अपना हो, पराया हो, मुसीबत एक ऐसा मौजू समझ लीजिए कि इंसान की जिंदगी से इसका ताल्लुक किसी न किसी बहाने से जरूर है। कोई ऐसा गोशा और पहलू नहीं होगा कि इंसान कह रहा हो कि मेरे ऊपर मुसीबत नहीं है। किसी न किसी बहाने से मुसीबतें लाहिक होती है। अल्लाह तबारक व तआला मुखातब होकर कह रहा है हम लोगों से, बल्कि सारी इंसानियत से, कि खौफ हो, भूख हो, माल के अंदर कमी हो या जानी नुकसानात हो, किसी न किसी बहाने से मुसीबत आकर ही रहेगी। लेकिन बशारतें किसके लिए हैं, खुशखबरियां किसके लिए हैं कि जब मुसीबतें आती हैं तब मुसीबतों को बखुशी वो क्या करता है, गवारा करता है। जब मुसीबत आती है तो उसको बखुशी क्या कर लेता है, गवारा कर लेता है, और उसकी जुबान पर बरमला यही आता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम इस जुमले को या इस आयत करीमा को मौत के साथ खास कर दिए हैं। कहीं किसी के घर के अंदर मौत हो जाती तो हम पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारी जिंदगी के अंदर कितनी मुसीबतें आती हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, कभी जुबान से ये कलमा नहीं निकलता। बीमार हो तब भी पढ़ो, दुकान जल जाए तब भी पढ़ो, मकान जल जाए तब भी पढ़ो, औलाद फौत हो जाए तब भी पढ़ो, किसी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो जाए तब भी पढ़ो। अलगरज मुसीबत चाहे किसी लाइन की हो, बशारतें उसी वक्त हमको मिलेंगी जब हमारी जुबान से कौन सा कलमा आएगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान और हदीस का अगर हम मुताला करेंगे तो मुसीबतों का सामना करने के लिए इतनी प्यारी तालीमात उसके अंदर हम लोगों को दी गई है कि कभी हम मुसीबत को मुसीबत ही नहीं समझेंगे, या मुसीबत आने पर वावेला नहीं करेंगे, जुबान के ऊपर शिकवा नहीं आएगा, इधर उधर लोगों को कहता नहीं फिरेंगे। ये कब होगा, जब सही माने में हम कुरान और अहादीस का मुताला करेंगे, अंबिया और सहाबा कराम के वाक़यात का मुताला करेंगे, उनकी जिंदगियों को पढ़ेंगे, देखेंगे, तब मालूम होगा कि मुसीबत क्या है। अंबिया हो, सहाबा हो, तमाम इंसानियत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के क्या हुआ करते थे, वो लाडले और प्यारे, और उनकी जिंदगियों का हम मुताला करेंगे तो सबसे ज्यादा मुसीबतें किनके ऊपर, उन्हीं के ऊपर। एक बात याद रख लीजिए, दुनिया के अंदर कोई भी हादसा होता है, तूफान की शक्ल में हो, जलजलों की शक्ल में हो, आंधियों की शक्ल में हो, ये तमाम की तमाम मुसीबतें
चाहे हमारे अपनी जान के ऊपर हो, ये सब लिखी जा चुकी हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान के अंदर क्या फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फी अनफुसिकुम इल्ला फी किताब मिन क़ब्लि अन नब्रअहा। हमने तमाम वो मुसीबतें जिनको दुनिया के अंदर उतारते हैं, नाजिल करते हैं, उसको नाजिल करने से पहले ही किताब के अंदर क्या कर लिया है, लिख रखा है। अब इस पर हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तकदीर है, ये मुकद्दर है, ये लिखा जा चुका है। और कोई भी मुसीबत अपने आप भी नहीं आती। एक जगह अल्लाह क्या फरमाता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द इल्ला बिइज़्निल्लाह। जमीन के ऊपर कोई भी हादसा पेश आता है, कोई भी वाक़या होता है रोनुमा, तो वो अल्लाह की इजाजत से होता है। बिइज़्निल्लाह का मतलब क्या है, बिमशीयतिल्लाह तबारक व तआला, क्या है, अल्लाह की मशीयत से होता है, अल्लाह के इज़्न से होता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बड़ी प्यारी तालीम दी है, जो परेशानी हमको लाहिक होने वाली है वो लाहिक होकर रहेगी, हमसे खता नहीं करेगी। और जो हमको लाहिक होने वाली नहीं है, लाख इंसान कोशिश करें कि हम मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हों, तब वो हमको लगने वाली नहीं है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मा अख्ता कलम यकुन ली युसीबक, जो चीज तुमको लगने वाली है वो कभी चूकेगी नहीं। और मा असाब कलम यकुन ली युख्तियक, और जो तुमको लगने ही वाली नहीं है वो कभी चूक नहीं सकती। कहने का मतलब ये है, जो परेशानी आने वाली है वो आकर रहेगी, और जो हमारे ऊपर परेशानी नहीं आने वाली है वो लाख कोई कोशिश करे कि हम उसके अंदर परेशान हो, मुलव्वस हो, नहीं हो सकते। तमाम मुसीबतों का कनेक्शन अल्लाह तबारक व तआला के इज़्न के साथ है, मशीयत के साथ है। और हकीकत में कामयाब कब हो जाएंगे, जब हम सब्र जमील को अपनाएंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में हम लोगों ने बारहा सुना है। सूरत यूसुफ का अगर मुताला करेंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कैसे उनका सब्र था। अपने बड़े बेटों के इसरार पर छोटे बेटे को उनके हवाले कर दिया, और बड़े बेटों ने किया क्या, अपने छोटे भाई को ले जाकर कुएं के अंदर डाल दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बड़े लाडले बेटे थे, छोटे बेटे थे, बहुत उनसे मोहब्बत करते थे, हद दर्जे की मोहब्बत थी उनसे। लेकिन ये मोहब्बत बड़ों को एक आंख नहीं भाती थी, हसद करते थे बड़े भाई, जलते थे। और किसी तरह एक मर्तबा बहाना करके अपने छोटे भाई को ले गए और जाकर कहां कर दिया, कुएं के अंदर डाल दिया। और आकर अपने अब्बा जी से एक नया वाकया बनाकर, नहीं कहानी तैयार करके अपने अब्बा के सामने पेश कर दिया कि ऐसा ऐसा हुआ मामला, भाई को भेड़िए ने खा लिया, फलाना फलाना। लेकिन वहां पर उनको यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अंदाजा होने के बावजूद कि बेटों ने ही कुछ किया होगा, जुबान पर शिकवे का कलमा नहीं लाए। कुरान क्या कहता है, फसब्रुन जमील। सब्र जमील इसी को कहते हैं कि कोई मुसीबत आने पर शिकायत न करे इंसान। फसब्रुन जमील, उन्होंने बेहतरीन सब्र किया। और आगे क्या कहा, वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफुन, जो कहानी तुम मेरे सामने बयान कर रहे हो उस पर अल्लाह तबारक व तआला ही से मैं क्या करता हूं, मदद तलब करता हूं, अल्लाह से ही मैं मदद मांगता हूं। वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफुन। लिखने वाले मुफस्सिरीन लिखते हैं, उसके बाद से जब ये हादिसा पेश आया, बरसों अपने बेटों के साथ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम खाते रहे, पीते रहे, उठते रहे, बैठते रहे, लेकिन कभी भी अपने उस बेटे का जिक्र नहीं किया, या कभी भी जुबान के ऊपर शिकवे का कलमा नहीं लाए, और ये नहीं कहा कि तुम लोगों ने ही कुछ किया होगा, जिस तरह आज हमारे माहौल के अंदर है, माशरे के अंदर, तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ। सारी जिंदगी कोसते रहते हैं कि अगर कोई इंसान जरिया बहाना बनकर कोई परेशानी अगर घर के अंदर आ जाती है, सारी जिंदगी कोसते हैं। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को नहीं कहा। फिर जब उस बेटे लाडले का जिक्र किया तो कब पता है, एक अरसे के बाद जब बिन्यामीन को रोक लिया गया, यानी वही बड़े बेटे
جب قحط سالی ان کی بستی کے اندر ہو گئی تھی تو غلہ خریدنے کے لیے گئے تھے، اور اتفاق سے جہاں چلے گئے وہاں پر ان کے بھائی تھے ذمہ دار، اور انہوں نے اپنے بھائی کو بنیامین کو روک لیا تھا۔ جب بنیامین روکے گئے تب یعقوب علیہ السلام نے اس وقت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا تھا، مفسرین لکھتے ہیں۔ لیکن پھر اس بیچ اتنا بڑا عرصہ گزرا، کبھی بھی اپنے بڑے بیٹوں کو کچھ بھی نہیں کہا۔ تو فصبر جمیل، یہ ہے صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اور کوئی بھی مصیبت آتی ہے دوستو تو انسان کو اپنے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کا قصوروار ٹھہرانا چاہیے۔ جب ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو ہم کیا کہیں کہ میری کچھ گناہ ہوگی، میری کچھ خطا ہوگی اپنی، جس کی وجہ سے یہ مصیبت کے اندر میں گرفتار ہوا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، بھی کہتا اللہ تبارک و تعالی، جو کچھ بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ لیکن آگے اللہ کیا، ویعفو عن کثیر، اللہ بہت ساری گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ پکڑنے پر آ جائے، گرفت کرنے پر آ جائے تو انسان کوئی بھی بچ ہی نہیں سکتا۔ بہت ساری گناہیں خطائیں دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار کسی کو پکڑ لیتا ہے، وہ بھی وقتی طور پر، ورنہ انسان اتنی گناہیں کرتا ہے، اتنی لغزشیں کرتا ہے کہ اگر اللہ پکڑنے پر آئے تو پھر انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ وہی اللہ کیا کہہ رہا ہے، وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری گناہیں اللہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہے؟ کوئی مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے درجات بلند ہو۔ احادیث کے اندر آتا ہے جب مصیبت آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ درجات بھی بلند کرتا ہے، گناہیں بھی معاف کرتا ہے، انسان کے درجات بھی بلند ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ تو کیا کہتے ہیں کہ آزمائش ہے، اور سامنے والے کو جب دیکھتے ہیں کہ ہاں کچھ نہ کچھ تیری گناہ ہوگی جس کی وجہ سے تو اس مصیبت کے اندر گرفتار، نہیں، کبھی بھی سامنے والے کے بارے میں ہم کو ایسے گمان نہیں کرنا چاہیے، بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزما رہا ہو، اس کے درجات بلند کر رہا ہو، لیکن میرے اپنے ساتھ اگر ہوتا ہے تو ہم کو نہیں، میں نے کچھ نہ کچھ خطا کی ہوگی جس کا مجھے احساس نہیں تھا، میں نے ہو سکتا ہے غیر محسوس طریقے سے، غیر محسوس کیا دوستو، جان بوجھ کر کتنے ہم سنگین گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ لیکن دوستو مصیبتیں جو آتی ہیں نا، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات بتائی ہے کہ مصیبتیں نعمتیں بھی ہیں، مصیبتوں کی چند حکمتیں ہیں، اس کو سن لیجئے آج آپ لوگ۔ کیا فرمایا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ؟ المصائب نعم، مصیبتیں کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ کبھی کبھی مصیبتیں آتی ہیں تو پھر ان مصیبتوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر مصیبتیں وقتی طور پر آ جاتی ہیں، انسان پریشان ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت ختم ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی نعمتوں کا بوچھار کرتا ہے اس کے اوپر، پھر پچھلی مصیبت اس کو یاد نہیں رہتی۔ تو مصیبتوں کی حکمتیں سن لیجئے۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟ دنیا کی کڑواہٹیں آخرت کی حلاوتیں ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اب دنیا کے اندر مصیبت، پریشانی اور تکلیف کے اندر گھرا ہوا ہے، لیکن اپنے ایمان سے بالکل وہ ٹس سے مس نہیں ہوا، ایمان کے اوپر ڈٹا رہا، صبر کیا، برداشت کرتا رہا، اور یہ کڑوے گھونٹ اس کے اندر پیتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بدلے میں اس کے آخرت کیا کرے گا؟ بنائے گا۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے اور جہنم کو خواہشات سے گھیر دیا گیا ہے، جہنم کو خواہشات سے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے، تب کیا کرنا پڑے گا؟ ان تمام چیزیں جس کو کرنے کا ہمارا دل چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے کہ ہم وہ چیز کریں، لیکن اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا گیا ہے کہ یہ چیز نہ کرنا ہے، تب ہم کو کیا کرنا ہے؟ اپنی خواہشات کو دبانا ہے، تبھی جا کر ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور جہنم کے تعلق سے کیا فرمایا؟ جیسے جی چاہے تم زندگی گزارو، منمانی کرتے چلے جاؤ، خواہشات کی پیروی کرو،
जहन्नम का रास्ता क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो दुनिया की कड़वाहटें आखिरत की हलावतें हैं। एक इंसान के ऊपर मुसीबत आ गई और फिर उसके बाद वो बर्दाश्त किया सिर्फ अल्लाह की खातिर कि अल्लाह तबारक व तआला ही ने दिया है, ये दूर करेगा, तो उसकी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। और दूसरी चीज, मुसीबत इंसान को रब से करीब करती है। ये भी अजीब बात है ना, वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबरी लअल्लहुम यरजिऊन, कहता अल्लाह तबारक व तआला। बड़ी परेशानी के अंदर मुब्तला करने से पहले, बड़ा अजाब देने से पहले हम हर एक को छोटा अजाब देते हैं ताकि ये वापस आ जाए, ताकि उसको एहसास हो जाए कि ये जो तकलीफ आई है ये छोटी तकलीफ है, आखिरत की तकलीफ क्या है, बड़ी तकलीफ है। तो यहां कहने का मेरा क्या मतलब है, मुसीबत इंसान को अल्लाह से करीब कर देती है। जब इंसान के ऊपर मुसीबत आती है तो उसको अल्लाह तबारक व तआला बहुत याद आता है। नेमतों के अंदर ये नहीं कहता कि कोई याद नहीं करता अल्लाह को, हैं अल्लाह के बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, अल्लाह की नेमतें उनके ऊपर बहुत सारी होने के बावजूद हर हाल में क्या करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करते हैं, कभी भी गफलत नहीं बरतते हैं, ऐसे थोड़े बहुत। लेकिन अगर परसेंटेज और तनासुब निकालें तो नेमतों के अंदर इंसान अल्लाह को याद नहीं करता, लेकिन जब मुसीबत आती है तो मस्जिदों की तरफ रुख हो जाता है, तहज्जुद गुजार बन जाता है, कुरान पाक की खूब तिलावतें करता है, लोगों से पूछ कर कि फलानी मुसीबत आई है, मैं ऐसे मौके पर क्या पढ़ूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या रहनुमाई की है, कुरान क्या कहता है। होता है लंबी लंबी नमाजें लोग खुशहाली में नहीं, किसमें करते हैं, परेशानी में, मुसीबतों में। लंबा सजदा, हकीकत में कह रहा हूं, अगर कोई करता है तो कहां, मुसीबत की हालत, बड़ी जोरों का बुखार हो, बड़ा सर दर्द कर रहा हो, बड़ी तकलीफ हो रही हो, तब जोरों से अल्लाह तबारक व तआला याद आते हैं, ए अल्लाह जल्द से जल्द ये मेरी परेशानी दूर कर दे। आंखों से आंसू आते हैं, ऐसे तवज्जो कि फिर कोई दूसरी हालत में नहीं हो सकती। तो हकीकत है कि मुसीबत के जरिए इंसान अल्लाह के क्या होता है, करीब पहुंचता है। और अल्लाह कहता कुरान के अंदर, वबलवनाहुम बिल हसनाति वस्सय्यात, हम लोगों को आजमाते हैं खुशहाली भी देकर और तंगहाली भी देकर, बुराइयों के जरिए से भी अच्छाइयों के जरिए से भी हम आजमाते हैं और आजमाएंगे, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये मेरी तरफ रुजू करे, वापस आ जाए। हकीकत है कि मुसीबत में इंसान अल्लाह के करीब चला जाता है। तीसरी हिकमत क्या है मुसीबत की, मुसीबत के जरिए से अल्लाह बंदे की तरबियत करता है। जब मुसीबत आती है तब इंसान को महसूस हो जाता है कि मैं आजिज हूं, मैं बेबस हूं। जितना अपने ऊपर उसको गुरूर रहता है, अपनी ताकत के ऊपर, अपने पैसों के ऊपर, अपनी खूबसूरती के ऊपर, अपने इल्म के ऊपर, जब मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होता है तो ये तमाम चीजें उसके सामने बेकार और फीकी लगने लगती हैं। तब इंसान को अपनी हैसियत का एहसास होता है कि हाँ, हकीकत में मैं आजिज हूं। अगर कोई ताकत वाला है तो कौन, अल्लाह की जात। आजिज बन जाता है इंसान, इनकिसारी आ जाती है। मुसीबत इंसान को क्या करती है, उसकी औकात दिखा देती है, उसकी हैसियत बताती है। तो मुसीबत के जरिए से अल्लाह तबारक व तआला बंदों की क्या करता है, तरबियत करता है। अगर इंसान के ऊपर मुसीबत ना आए तो फिर अपने आप को अल्लाह समझने लगे। और ऐसा हुआ पिछली उम्मतों के अंदर, ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि उन्होंने आना रब्बुकुमुल आला का दावा किया। वजह क्या थी, कभी कोई परेशानी नहीं, कभी कोई मुसीबत नहीं, अल्लाह नेमतों के ऊपर नेमतें देते चला गया। और याद रख लीजिए, गुनाह करते करते इंसान फिर भी अल्लाह की नेमतें उसके ऊपर होती हैं, तो उसका मतलब यह है कि इस्तिदराज, अल्लाह ढील देता है। लेकिन एक वक्त आता है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है, दबोच लेता है, पकड़ लेता है। ये नहीं, दुनिया के अंदर भी उसकी पकड़ है और आखिरत के अंदर तो अल्लाह तबारक व तआला की ऐसी सख्त पकड़ कि कोई बचाने वाला नहीं होगा। अच्छा, चौथी बात क्या है मुसीबत की हिकमतों में से, गुनाहों की माफी का जरिया और रफ़े दर्जात का सबब। अभी मैंने कहा था ना कि जब मुसीबत आती है तो इंसान के
گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما یزال البلا، برابر مصیبت بالمؤمن والمؤمنہ فی نفسہ وولدہ ومالہ، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، برابر اگر لاحق ہوتی ہے یعنی مصیبت آتی ہے، اس کے مال کے ذریعے سے ہو، اس کی جان کے ذریعے سے ہو، اس کی اولاد کے ذریعے سے ہو. کیا ہو جاتا ہے جب انسان کے مال کے اندر مصیبت آتی ہے؟ مال کے ذریعے سے آزماتا ہے، جان کے ذریعے سے آزماتا ہے، اولاد کے ذریعے سے آزماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کا درجہ اتنا بلند کرتا ہے حتی یلقى اللہ، یہاں تک کہ اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے. وما علیہ خطیئہ، اس کے اوپر ایک رتی برابر بھی گناہ نہیں رہتا. تو مصیبت انسان کے گناہوں کے مٹنے اور ختم ہونے کا ذریعہ اور سبب ہے، اور درجات بھی بلند کرتی. کتنی بڑی بات اللہ کے رسول نے کہہ دی کہ اگر ہم مال کے ذریعے سے آزمائے گئے، جان کے ذریعے سے آزمائے گئے، اولاد کے ذریعے سے آزمائے گئے، کسی بھی ذریعے سے اگر ہماری آزمائش ہوئی اور ہم نے صبر سے کام لیا اور ہماری ملاقات ایسی حالت میں اللہ سے ہوئی کہ ہم نے صبر سے کام لیا، وما علیہ خطیئہ، اس کے اوپر ایک گناہ بھی، ایک خطا بھی نہیں رہے گا، ایک دم گناہوں سے دھل کر چلا جائے گا. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ راقیتاً کراقیت الولد، جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ آتا ہے دنیا کے اندر کہ اس کے اوپر کچھ بھی گناہ نہیں رہتا، ایسے دھلا ہوا پاک صاف ستھرا ہو کر چلا جائے گا. اور اللہ کے رسول نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس سے، یہ بھی حکمت ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، مصیبت اس کو آتی ہے، اس کو پکڑ لیتی ہے، اور مصیبت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو نوازتا بھی ہے. ایک چیز ہم سے چوک جاتی ہے، لیکن بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ 10 چیزیں ہم رحمت کرتا ہے، 10 گنا بڑھ چڑھ کر ہم کو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. یہ واقعہ تھوڑے دنوں پہلے میں نے مغرب کے درس میں بیان کیا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا. آج بھی موقع ہے کہ یہ آپ لوگوں کے سامنے واقعہ آ ہی جائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں مصیبتوں کی حکمتوں میں سے کہ مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو نوازتا ہے. کیسے نوازتا ہے سن لیجئے. ایک مرتبہ حضرت ابو سلمہ، غالباً مسند احمد ہی کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھائی. وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری مصیبت کے اندر بھی مجھے اجر دے اور اس سے بہتر مجھے کیا ہے جانشی دے دے یا نعم البدل عطا کر. یہ دعا یاد کر کے اپنی گھر والی حضرت ام سلمہ کے پاس آتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں نے یہ دعا سیکھی ہے، یہ دعا سیکھ کر آیا ہوں. دعا یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اب شوہر نے بیوی کو یاد کرا دیا تو گھر والی نے بھی یاد کیا اور پڑھتے رہتی تھی. ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد یہ دعا ان کو یاد آ گئی کہ میرے شوہر نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھائی ہے، یہ سکھائی ہے، تو میں نے بھی یہ دعا ان کے انتقال کے بعد پڑھ لی. دعا تو میں نے پڑھ لیا کہتی ہیں، لیکن میں سوچا کرتی تھی کہ اے اللہ میری مصیبت کے اندر اجر دے، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ان سے بہتر جانشی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی. جو میرے شوہر تھے بہت ہی بہترین انسان تھے، اور کبھی میرے خیال میں بھی نہیں بات آئی کہ ان سے بہتر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے 100% سچ ہے، اس کے اندر پھر شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا میں نے پڑھا اس کو. کہتے ہیں کہ تھوڑی مدت کے بعد خود اللہ کے رسول اللہ میری خدمت میں آتے ہیں اور پھر مجھے پیغام پیش کرتے ہیں کہ کیا تو میرے نکاح میں آنا چاہتی ہے.
پھر اس کے بعد نکاح ہو جاتا ہے ام سلمہ کا. تب کہتے ہیں کہ بالکل اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ واخلف لی خیرا منہا، کہ اس سے بہتر جانشین. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبت جب آتی ہے تو مصیبت کے ذریعے سے بندوں کو نوازتا ہے. جو چیز ان کو ملی تھی اس سے بہتر تمام رسولوں کے سردار کے نکاح میں وہ چلی گئیں، اور پھر کیا اعزاز ملا؟ امہات المؤمنین والمؤمنات، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتوں کی ماں کہلائی. اس سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ تو مصیبت آنے پر ہم کو صبر سے کام لینا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے کیا کرے گا؟ نوازے گا. اور ایک بات کیا ہے حکمت، مصیبت کے ذریعے سے امن اور عافیت کا بھی انسان کو علم ہوتا ہے. جب مصیبت آتی ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ امن کیا ہے. جب انسان سکون کے ساتھ رہتا ہے، اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مصیبت نہیں، ایسی بستی کے اندر ہے کہ بڑے سکون کے ساتھ من مانی کی زندگی گزار رہے ہیں، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے، اچانک کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے تب اس امن کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ امن کیا ہے، عافیت کیا ہے، سکون کیا ہے زندگی کا. جب مصیبت آ کر گھیرتی ہے تب انسان کو محسوس ہوتا ہے. تو مصیبت انسان کو کیا سکھاتی ہے کہ امن کیا ہے، عافیت کیا ہے، یہ بھی بتاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین بات سکھائی. جس انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے اس کو تو کیا کرنا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہی ہے. لیکن کوئی ایسا انسان ہے کہ اس کے اوپر مصیبت نہیں ہے لیکن اس کے سامنے والا مصیبت کے اندر گرفتار ہے، سامنے والا پریشانی کے اندر گرفتار ہے، تب بھی اللہ کے رسول نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اگر ہم سامنے والے کو مصیبت کے اندر اگر گرفتار دیکھیں تو اس وقت ہم کیا کہیں. ایک دعا سکھائی اللہ کے رسول نے، کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. الحمدللہ الذی عافانی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھ کو عافیت دی، مما ابتلاک بہ، اس مصیبت سے جس کے اندر اللہ نے تجھے ملوث کیا ہے، وفضلنی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے فضیلت بخشی تمام مخلوقات کے اندر. لیکن اس بات کا ہم کو ہمیشہ احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم یہ دعا پڑھیں تو بڑے زوروں سے نہیں، دل ہی میں پڑھیں، تاکہ سامنے والا برا نہ جانے یہ مجھے دیکھ کر کچھ پڑھ رہا ہے. بڑے آواز سے پڑھنے سے منع نہیں کیا گیا ہے، لیکن دل کے اندر ہی پڑھیں یا چھوٹی آواز میں پڑھیں، دھیمی آواز میں مناسب ہے، بہتر ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ اگر ہم امن میں ہیں اور سامنے والا پریشانی میں ہے تو اس دعا کا ہم کیا کریں؟ ورد کریں کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. سلف صالحین میں سے کسی نے ایک قول کہا ہے مصیبت کے تعلق سے، اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے اپنی کتاب کے اندر. وہ کہا کرتے تھے کہ جب مصیبت میرے اوپر آتی ہے تو میں 4 باتوں پر کیا کرتا ہوں؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. مصیبت آنے پر 4 باتوں پر شکر. سب سے پہلی بات، جب میرے اوپر مصیبت آتی ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کیا کرتا ہوں کہ مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مصیبت آنے کی وجہ سے میرا دینی نقصان نہیں ہوا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ہو. دنیا کا نقصان ہوتا ہے کوئی بات نہیں، ورنہ کبھی کبھی مصیبت کے اندر گرفتار ہونے کی وجہ سے انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ. ایسے ایسے لوگوں کے مطلب کیا ہے، در میں جاتا ہے، در کھٹکھٹاتا ہے اور ایسوں کے پاس جا کر چکر کاٹتا ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھ. مصیبت آتی ہے تو کسی ایرو غیروں کے پاس چلا جاتا ہے، کہیں مزاروں کے چکر کاٹتا ہے کہ کسی طرح اس کی مصیبت، یہ بلا ختم ہو جائے. لیکن یہ نہیں سمجھتا کہ مصیبت کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کی طرف سے آئی ہے. تو کیا کہتے تھے کہ مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے. بیماری آئی ہے، بیمار ہوا تو سب سے پہلی بات کیا کہا؟ 4 چیزوں میں سے مصیبت کی، کہ مصیبت کا تعلق میری دنیا سے ہے، دین سے نہیں، اس پر شکر. دوسری بات کہتے ہیں
کہ مصیبت چھوٹی شکل میں آئی ہے، مصیبت چھوٹی شکل میں آئی ہے، بڑی شکل میں نہیں۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصیبت مجھے لاحق ہوئی ہے، چاہتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی مصیبت کے اندر مجھے گرفتار کرتا تھا، میں پل میں ختم ہو سکتا تھا، الحمدللہ صرف ہڈی ٹوٹی یا چھوٹی سی خراش آ گئی، ہلکا سا زخم ہوا، اس پر وہ کیا کرتے؟ شکر ادا کرتے کہ مصیبت چھوٹی آئی ہے، بڑی نہیں۔ تیسری بات، اللہ کا شکر مصیبت آنے پر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو توفیق دی۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ ایک تو ہمیشہ یہ شکر کرنا ہے کہ میری مصیبت کا تعلق دنیا سے ہے، دین سے نہیں۔ دوسری بات، مصیبت کو چھوٹی سمجھے، ہو سکتا بڑی آ سکتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی مصیبت کے اندر ہی الحمدللہ معاملہ نمٹا دیا۔ تیسری بات کیا ہے؟ فوراً انا للہ پڑھیں اور اس پر اللہ کا شکر کہ اللہ نے مجھے انا للہ پڑھنے کی توفیق دی۔ اور چوتھی بات کہتے ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو صبر اگر ہم نے کیا، اس پر بھی ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم میں صبر نہ کرتا تو پھر گنہگار ہو سکتا تھا۔ اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، ہم جتنی باتیں کہتے ہیں، سنتے سناتے ہیں، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔